السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ مسلکی تعصب کی لعنت میں جو گرفتار ہو جائے، نہ وہ اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے، نہ عبادات کو بچا سکتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث عوام الناس میں سے ہوں، چاہے دیوبندی حضرات میں سے ہوں، چاہے بریلوی حضرات میں سے ہوں۔ کسی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے، تعصب رکھنے والے کچھ نہیں دیکھتے۔ جیسے پرانا واقعہ علماء سناتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، بلکہ ایک عالم تھا، وہ بیان کر رہا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت نہیں پتہ کہ وہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ وہ رب تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے یا پھر کیا بک رہا ہے۔ تو اسی لیے ہوش حواس میں ہو تب وہ نماز پڑھے، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ بیان کر رہا تھا، پہلے نفی آتا ہے، پھر اس بات آتا ہے، جیسے لا الہ کوئی نہیں معبود، اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ نماز مت پڑھو، تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو وہ گھوڑے پہ جا رہا تھا، لا تقربوا الصلاۃ اس نے سنا اور اس کا انہوں نے معنی بیان فرمایا۔ آگے تفصیل کرتے تب پتہ چلتا کہ نماز کے قریب کب نہیں جانا، کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہ سنتا ہوا چلا گیا، تو اپنے گاؤں میں اس نے بات پھیلا دی کہ فلاں مسجد کے فلاں گاؤں کے عالم نے بیان کیا ہے کہ آج سے نماز مت پڑھنا، نماز معاف ہو چکی ہے۔ تو وہ گاؤں کے لوگ سارے اسی مولوی کے پاس آ گئے، کہا کہ یہ کیا بات ہم سن رہے ہیں، نماز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں کی، بلکہ وہ عبادت اتنی کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا کہ آقا آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو مولوی نے کہا کہ ستیہ ناس ہو اس بندے کا، میں یہ بیان کرنے والا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو آج بھی اسی طرح سیاق و سباق چھوڑ کر مسلکی تعصب میں آ کر کسی عالم کی ویڈیو کو کاٹ پھوٹ کے سوشل میڈیا پہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اللہ پاک اس لعنت سے، مسلکی تعصب جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔